السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد سب سے زیادہ افضل کام اس کے انسانوں سے پیار کرنا ہے، انسانیت سے محبت کرنا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر باقاعدہ لوگوں کی تصویر لگا کر لکھتے ہیں کہ معصوم تو وہ ہیں جن کو ان کا نہیں پتہ، ان کے سین کا نہیں پتہ۔ اور دوسرے لوگ بھی ایسے تجسس سے آ کے پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بھلائی کی بات سیکھنے جا رہے ہوں، کوئی نئی چیز سیکھنے جا رہے ہوں، کوئی ہنر سیکھنے جا رہے ہوں۔ اور جو پوسٹ لگاتے ہیں ان کا بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لائکس اور کمنٹس کے لیے ایسے جو ہے وہ پوسٹ لگاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عیب جوئی، چغلی، غیبت یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ہم نہ صرف یہ خود کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ دیکھو ان میں کیا عیب ہے، ان کی یہ بات ہے، اور اس کو پھر ہم گوسپ کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ چغلی اور غیبت ہے۔ اور اس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے۔ اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ جب آپ کسی کی بھی نیگیٹو پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو اس کا آپ کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور یہ آپ کی آخرت کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ جیسے صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے اور ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی چلتی رہے گی جب تک آپ اس کو خود ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ لوگ آتے رہیں گے اور اس گناہ میں شامل ہوتے رہیں گے، اور آپ کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ٹائم کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے اسے صحیح طرح سے یوٹیلائز کرنا شروع کیجیے۔ کوئی ڈیجیٹل سکل سیکھ لیجیے، کوئی ہنر سیکھ لیجیے، یا اللہ کا ذکر کر لیجیے، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ خود بھی ایسی چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں، ان کو بھی بچائیں، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کریں۔ آپ ان کو اس بات سے آگاہی دیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ ان کے لیے ایک عذاب کا جو ہے وہ موجب بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جزاک اللہ۔